ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں تاخیر افضل ہے، البتہ تاخیر جو ہے وہ اصفرار شمس سے پہلے پہلے تک ہونی چاہیے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج اصفرار کی حالت میں چلا جائے، اس کی شعاعیں ختم ہو جائیں، اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے، تو اس قدر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ تو یہ ان حضرات کا مسلک ہے اور یہ اجتہاد ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے مسلک پر دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال سمعته یقول، میں نے یہ ان سے کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے، ما کان احد اشد تعجیلا لصلاة العصر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عصر کی نماز میں تعجیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتے ان کان ابعد رجلین من الانصار دارا من مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر اخو بنی عمرو بن عوف وابو عبس بن خیر احد بنی حارثہ دار ابی لبابہ بقباء۔ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں نبی علیہ السلام اس قدر اجرت فرماتے تھے کہ انصار میں سب سے زیادہ مسجد نبوی سے دور رہنے والے دو انصاری تھے، ایک ابو لبابہ بن عبد المنذر اور دوسرے عمرو بن عوف، جو کہ عمرو بن عوف میں سے تھے، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے ابو عبس بن خیر جن کا تعلق بنو حارثہ سے تھا۔ ابو لبابہ کا مکان قباء میں تھا اور ابو عبس کا بنو حارثہ میں تھا۔ قباء آپ کو معلوم ہے مسجد نبی شریف سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، سفر بن جاتا ہے، گاڑی میں بھی 10 منٹ تو لگ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کے ساتھ ثم ان کان لیصلیان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، یہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے تھے، ثم یأتیان قومہما، پھر یہ اپنی قوم میں آتے، وما صلوہا یا صلوہا لتکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس لوٹتے تھے تو اس قبیلے کے لوگ بھی اس وقت تک نماز سے فارغ نہیں ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی پڑھا دیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام تعجیل کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، تو اس قدر آپ تعجیل فرمایا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ تعجیل افضل ہے۔ اور دوسری روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس روایت کا مفہوم بھی یہی ہے، فرماتے ہیں کہ کننا نصلی العصر ثم یخرج الانسان الى بنی عمرو بن عوف فیجدہم یصلون العصر، تو وہ عصر کی نماز اس وقت پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو گویا آپ علیہ السلام عصر کی نماز میں اس قدر تعجیل کرتے تھے کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کے جب اپنے علاقے میں جاتے قباء وغیرہ میں، تو وہ لوگ ابھی عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ہاں، اگلی روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور وہ بھی اسی بارے میں ہے، اور اس سے اگلی بھی اسی بارے میں۔ تو اس میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور کہ جانے والے قباء چلے جاتے، اور پھر قباء سے وہ واپس بھی آ جاتے۔ ہاں نہیں، اس میں قباء تک پہنچتے اس حال میں کہ سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ اگلی روایت بھی اسی صحابی سے اور یہی روایت ہے، اگلی روایت بھی انہی سے ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ساری روایات تو انہی کی جمع کر دی ہیں، اور اس سے اگلی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو بیان کر کے جو ان پہ تبصرہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے جبکہ سورج کی روشنی ابھی سفید ہوتی، پھر کوئی صحابی اپنے قبیلے میں جاتا، قباء کا رہنے والا، اور وہ مدینہ کی ایک جانب آباد تھے، وہی یعنی قباء جو ہے اس وقت شہر اتنا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کو کہتا کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے، یعنی وہ صحابی اپنے قبیلے میں جا کر ان لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز ادا کر چکے، تم بھی نماز ادا کرو۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان حضرات کا مستدل ائمہ ثلاثہ کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو ہیں، ان میں سے ایک روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور قباء میں جانے والا شخص نماز پڑھ کر قباء پہنچ جاتا، حالانکہ وہاں کے لوگوں نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوتی تھی۔ تو جب نماز ادا نہیں کرتے تھے اس وقت تک، تو ظاہر ہے کہ وہ سورج کے
زرد ہونے سے پہلے پہلے نماز کو پڑھ لیتے تھے. تو یہ جلدی ادا کرنے کی دلیل بن جاتی ہے. اور اسی طرح سے وہ روایت جس کو زہری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے، پھر عوالی مدینہ میں پہنچتے. عوالی مدینہ یہ جنت البقیع کو کراس کر کے آگے کا جو علاقہ ہے اس کو عوالی بولتے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس کو. فرماتے ہیں کہ عوالی مدینہ میں پہنچ جاتے، سورج ابھی بلند ہوتا تھا. تو اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ سورج تو بلند ہوتا تھا لیکن وہ زرد ہو چکا ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسترب ہے. اور جو مسترب روایت ہو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. مسترب اس کو کہتے ہیں کہ کسی روایت میں کسی طرح کے الفاظ، کسی میں کچھ کہا جا رہا ہے، کسی میں کچھ کہا جا رہا ہے، معنی ہی نہیں بنتا، معنی ہی ایک دوسرے سے نہیں ہوتا. الفاظ کے اختلاف میں تو حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر معنی میں ہی فرق آ جائے تو اس روایت کو مسترب کہا جاتا ہے. تو خیر یہ روایات اس وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے. ایک تو یہ مسترب ہے، دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ سورج بلند تھا تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ سورج غروب ہو چکا تھا یا سورج زرد ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. خیر امام مالک اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان حضرات کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، اگرچہ وہ ایک صحابی سے ہی سارے کے سارے مروی ہیں. خیر اب ہم آتے ہیں اپنے دلائل کی طرف. ہم نے کیا کہا تھا کہ عصر کی نماز کو اسفرار شمس سے پہلے پہلے ادا کرنا مگر ذرا تاخیر سے، تو یہ اس کا مستحب وقت ہے. تو اس بارے میں روایت ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو اروا کہتے ہیں كنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر بالمدینہ تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز مدینہ میں ادا کی. ثم آتی شجرۃ ذی الحلیفہ، پھر میں ذی الحلیفہ میں پہنچا قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے. وہی رأسی فرسخین، یہ 2 فرسخ کے قریب فاصلہ بنتا ہے. ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو گویا کہ 6 میل کا یہ سفر بنتا ہے. ذی الحلیفہ اگر کسی نے عمرہ کیا ہو تو ان کو یہ بات معلوم ہوگی، یہ مدینہ منورہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ میقات ہے. تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ میں پہنچ گیا. تو یہ دلیل ہے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففی ھذا الحدیث، اس حدیث میں یہ کہا گیا انہ کان یسیر بعد العصر فرسخین، کہ وہ صحابی چلے عصر کے بعد 2 فرسخ قبل ان تغیب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے.
فقد یجوز ان یکون ذلک سیرا علی الاقدام، فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ پیدل چلے ہوں. وقد یجوز ان یکون سیرا علی الابل والدواب، فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اونٹ پر یا کسی اور جانور پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچے. فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلا قول صحیح ہے کہ یہ صحابی ابو اروا جو ہیں یہ پیدل چل کے وہاں پہنچے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ احتمال راجح ہے. اگلی روایت بھی ابو اروا سے ہے، اس میں اس بات کی تصریح موجود ہے. قال كنت اصلي العصر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم امشي الى ذی الحلیفہ، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی اور پھر وہ ذی الحلیفہ تک پہنچا سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ففی هذا الحدیث، تو اس حدیث میں انہ کان یاتیھا ماشیا، اس بات کی تصریح موجود ہے کہ وہ پیدل گئے تھے. واما قوله قبل ان تغرب الشمس، اور جو تغرب الشمس، اور جو ان کا قول یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچا، تو ممکن ہے کہ سورج اس وقت تک زرد ہو گیا ہو. لیکن جو ہے اس روایت سے استدلال کرنا یہ سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ یہ تو ان کی دلیل بنتی ہے کہ ایک بندہ اتنا طویل سفر پیدل کر کے گیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی ہے، تو مغرب سے پہلے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ وہاں پر پہنچ گیا. تو میرا تو خیال ہے کہ عصر کی نماز انتہائی اول وقت میں ادا کی ہوگی. یہ تو ائمہ ثلاثہ کی دلیل بنتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے اس دلیل کو یہاں پر کیسے ذکر کیا ہے. یہ باقی سارے احتمالات ہیں کہ ممکن ہے سورج زرد ہو گیا ہو اور اس وقت پہنچے ہوں، لیکن اتنا لمبا سفر کرنا پھر بھی ایک معنی رکھتا ہے، وہ بھی پیدل. عصر پڑھ کے مغرب سے پہلے پہلے پہنچنا 6 میل کا سفر. تو میرا تو خیال ہے کہ 6 میل جو ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کے قریب قریب بنتے ہوں گے. اتنا لمبا سفر اگر کوئی پیدل کرتا ہے تو کم سے کم اس کو کوئی 1.5-2 گھنٹے تو درکار ہوں گے. خیر، اس سے تو عصر کی نماز کی تعجیل معلوم ہوتی ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اگلی روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاة العصر والشمس بیضاء مرتفعة یسیر الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحلیفہ 6 أميال
قبل غروب الشمس۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھاتے تھے، سورج جو ہے بلند ہوتا تھا اور ایک بندہ ذی الحلیفہ تک پہنچ جاتا تھا 6 میل کا سفر طے کر کے غروب شمس سے پہلے پہنچ۔ اگلی روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاة العصر والشمس بیضاء محلقۃ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عصر کو ایسے وقت میں ادا کرتے جبکہ سورج سفید چمکدار ہوتا تھا۔